امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا CTET کا بہت جلد جو ایگزام ہے وہ ہونے والا ہے نیکسٹ ویک. تو اسی کے متعلق ہم آپ کے لیے PYQs لے کر حاضر ہو رہے ہیں. چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے پارٹ 4 لینگویج فرسٹ اردو. تو آپ نے لینگویج فرسٹ اگر اردو سلیکٹ کی ہے تو آپ اردو سولو کریں گے، اور اگر آپ نے ہندی یا انگلش چوز کی تھی فارم فل کرتے وقت تو آپ اسے سولو کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پر ایک اقتباس دیا گیا ہے، آپ کو اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، پھر اس کے متعلق سوالوں کے جواب دینا ہے. اقتباس کو سولو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کوشچنس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اقتباس پڑھیں تو آپ کو اقتباس کے سوال کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی. کوشچن نمبر 91 ہے، سائنس کی بدولت کس میں بڑی ترقی ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 صنعت و حرفت میں. کوشچن نمبر 92، سائنس کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 سلسلہ وار ہوتا ہے. کوشچن نمبر 93، طریقے کی جمع کیا ہے؟ تو اس کا جواب پتہ ہی ہوگا آپ کو، طریقوں اس کی جمع ہے. کوشچن نمبر 94، خوبصورتی کا متضاد کیا ہے؟ خوبصورتی کا متضاد ہوتا ہے بدصورتی. آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. واحد جمع سے متعلق ایک کوشچن ضرور آئے گا اسی اقتباس میں سے، اور متضاد یعنی کہ اپوزٹ سے متعلق بھی ایک سوال ضرور آئے گا، ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے کس معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 خوشنما اور خوبصورت معیار کا. نیکسٹ کوشچن نمبر 96، سائنس نے کس کے نئے نئے طریقے بتائے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 نقل و حمل کے. کوشچن نمبر 97، سائنس نے پیداوار حاصل کرتے ہوئے کس کو روکا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 قحط سالی کو. کوشچن نمبر 98، سائنس نے کس حصے کو مضبوط کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 جمہوریت کی. کوشچن نمبر 99، سلسلہ وار عمل کی وجہ سے کس کی عالمی برادری قائم ہو جاتی ہے؟ کوشچن نمبر 99 اس کا درست جواب ہے آپشن 3 سائنس دانوں کی. اب کوشچن نمبر 91 سے لے کے 99 تک وہ جو اقتباس تھا اس سے متعلق تھے. اب یہاں پر 100 کو سوال نمبر 100 سے لے کر 105 تک آپ کو یہ ایک نظم دی گئی ہے، اس سے متعلق سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. آپ 6, 7, 8 کی جو ٹیکسٹ بک ہے اردو کی ان کو پڑھ لیجئے. ان میں سے آپ کو نظم بھی آ سکتی ہے کوئی سی، یا پھر کوئی سا سبق کا اقتباس بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو سوال نمبر 100 ہے، شاعر نے پروانے کو کس کا طالب بتایا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 روشنی کا. 101، دوسرے شعر میں شاعر نے جگنو کو کیا کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آ گیا ہو. اس طریقے اس کے جگنو کس کی مانند لگ رہا ہے؟ جیسے کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آیا ہے. کوشچن نمبر 102، سفیر کی جمع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 سفیروں. نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر کے نزدیک جگنو کی روشنی کا شناخت چمن میں کیسی معلوم ہو رہی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 پھولوں کی انجمن میں جیسے شمع جل رہی ہو. کوشچن نمبر 104، شاعر نے جگنو کو شب کی سلطنت میں کون سا سفیر بتایا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 دن کا سفیر. نیکسٹ کوشچن ہے، تمغہ گوئی ہے مہتاب کی قبا کا. ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریے. آپ جب نظم پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظم کا مصرع دیا ہوا ہے، اس میں سے صحیح لفظ آپ کو بتانا ہے. تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 گرا. نیکسٹ کوشچن ہے، اب یہاں سے آپ کے سائیکلوجی بیسڈ کوشچن شروع ہو گئے. کنڈیشن دی گئی ہے آپ کو کہ ایک بچہ خود سے حتی کے موضوع پر اجتماعی غور و خوض کے بعد بھی ایک اقتباس نہیں لکھتا ہے، تاہم بڑوں اور دوستوں ہم جولیوں کی رہنمائی میں وہ اس طرح کے اقتباس لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس طرح کی رہنمائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 تعاون. نیکسٹ کوشچن ہے، آموزش کی ایک قسم میں جب بچے کو اپنی
اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں جیسے ذہانت اور متعلق و استدلال کو بروق کار لانا پڑتا ہے تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 تصور کی آموزش۔ وہ سوچنے سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر بچے میں ہوتی ہے، پر جو استدلال کے ساتھ سوچ پا رہا ہے، اس کے متعلق اس کے پاس دلیل بھی ہے، اس میں تصور کی آموزش زیادہ ہے۔ کوشچن نمبر 108 ایک استاد کی حیثیت سے بچے کی مجموعی طور پر زبان کے استعمال کو سراہتے ہیں، گرچہ بعض الفاظ کا تلفظ اس نے غلط کیا ہے۔ آپ اپنی کلاس میں طریقے کو اپنا رہے ہیں، کس طریقے کو آپ اپنی کلاس میں اپنائیں گے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 کل زبان کے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 109 آپ ہندی بولنے والے استاد ہیں، لیکن آپ کو پوسٹنگ تعیناتی پنجاب کے ایک پرائمری اسکول میں ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ سے خطہ کی مقامی زبان نہیں جانتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب بچے تو سارے وہاں کے پنجابی جانتے ہیں اس سچویشن میں، اور آپ وہ زبان کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 بچوں کی زبان کو ایک ماخذ کے طور پر لوگا اور تدریس شروع لوں گا۔ مطلب بچوں کی جو زبان ہے اس کو تو اپن کو فرسٹ رکھنا ہی ہے ہمیشہ، ہر جگہ ہمیں آئے یا نہ آئے تو ماخذ کر کے اس کو بھی وہ ماخذ کے طور پر لیں گے اور تدریس شروع کریں گے، اپنی ٹیچنگ کو شروع کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کسی متن سے مخصوص معلومات کے حصول کے لیے متن کو بغور پڑھنے کی مہارت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفہیم متن میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 مقامی۔ نیکسٹ کوشچن ہے زبان کی آموزش میں تشخیصی جانچ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 آموزگاروں کو تفہیمی خلا کو جاننا اور معاونتی اقتداء کرنا۔ کوشچن نمبر 112 درسی کتاب کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یہ درسیات میں بیان کردہ مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 113 درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق طلبہ کی بولی جاننے والی زبان کی ترقی میں استاد کی مدد کرتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 رول پلے میں شرکت۔ کوشچن نمبر 114 جب ہم کہتے ہیں کہ زبان من مانا ہوتی ہے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 کسی زبان کے الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان موروثی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 115 قواعد کی تدریس کا استخراجی طریقہ وکالت کرتا ہے کہ ہمیں پہلے فل ان دا بلینکس چاہیے۔ ہمیں پہلے کیا چاہیے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 اصول پیش کرنا چاہیے، یعنی کہ پہلے آپ کو نیم بتانا ہے، اصول بتانا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے حقائق سے پرے تخمینے اور قیاس کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 ارتشا۔ نیکسٹ کوشچن ہے زبان کی استاد کو آموزگاروں کی آزادانہ طور پر لکھنے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آزادانہ طور پر لکھنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ کیا بنیادی فائدہ ہے؟ بچے اپنے خیال کو آسانی سے لکھ پائیں گے بغیر کسی ڈر یا خوف کے یا کسی بھی چیز کے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 روانی اور تخلیق انداز سے لکھنے میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم بھی جب کوئی کام بالکل فری ہو کے کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہو پاتا ہے۔ 5ویں جماعت کے استاد کی حیثیت سے آپ نے طلبہ سے متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، پھر سیاق کے حوالے سے سوالات کے جوابات پوچھے، اس طرح آپ طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 بغور مطالعے کے۔ نیکسٹ کوشچن ہے زبان کا اکتساب اس وقت ہوتا ہے جب کس وقت ہوتا ہے زبان کا اقتباس؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کلاس روم میں مادری زبان کو الگ کرنا خالص فل ان دا بلینکس طریقے کے خصوصیات ہے۔ کلاس روم میں مادری زبان کو الگ کر دینا، مادری زبان کو تو ہمیں الگ کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 راست۔ نیکسٹ کوشچن ہے
اب یہ جن بچوں نے سیکنڈ لینگویج بھی اردو چوز کی ہوگی، فل کی ہوگی، یہ ان کے لیے. اب یہاں پر بھی آپ کو ایک پیسج دیا گیا ہے، تو آپ کو اس اقتباس کو پہلے پڑھنا ہے، یا پھر پہلے آپ کو کوشچنس پڑھنا ہے اور پھر اس کا جواب دینا ہے. کوشچن نمبر 121 ہے، برف سے ڈھکی کھڑی ڈھلانیں کس طرح ٹھوس تھیں؟ کس طرح سے ٹھوس تھیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، شیشے کی چادر کی طرح. کوشچن نمبر 122، مصنفہ نے کیا پگھلا کر چائے تیار کی؟ کوشچن نمبر 122، اس کا درست جواب ہے آپشن 2، برف پگھلا کر چائے تیار کی. کوشچن نمبر 123، ہلکا کا متضاد کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، بھاری. آپ کو دیکھیے اقتباس میں سے ایک نہ ایک متضاد اور ایک نہ ایک واحد یا جمع ضرور پوچھا جائے گا. کوشچن نمبر 124، مصنفہ کو چھوٹی کوثر کرنے والی کون سی خاتون ممبر ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ کوشچن نمبر 124، اس کا درست جواب ہے آپشن 1، دوسری ٹیم کی واحد خاتون ہونے کا. کوشچن نمبر 125، چاقو کی دھار جیسا کیا تھا؟ تو یہ آپ کو اقتباس کو پڑھ کے بتانا ہے. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، سلسلہ گواہ. کوشچن نمبر 126، جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1، ہوا تیز ہو گئی. نیکسٹ کوشچن، مصنفہ کس لباس میں گرم اور محسوس کر رہی تھیں؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3، کوئی پیمائی کے لباس میں. گواہ پیمائی کے لباس میں. کوشچن نمبر 128، خاتون کی جمع کیا ہے؟ تو آپ سے واحد یعنی کہ ایک خاتون پوچھا، یہاں پہ خاتون کی جمع پوچھی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ خاتون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خواتین. آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. اب یہاں پھر آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے، آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور کوشچن نمبر 129 سے لے کے 135 تک اس کے جواب دینا ہے. تو آپ کا کوشچن نمبر 129 ہے، بیچنا کا متضاد کیا ہے؟ آپ جانتے ہی ہوں گے بیچنا کا متضاد ہوتا ہے خریدنا. آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. نیکسٹ کوشچن، سومدت گھڑے میں پانی بھر کر کہاں جا بیٹھا تھا؟ یہ 7th کلاس کا یا 8th کلاس کا ایک چیپٹر ہے بچوں، اسی سے اقتباس اور نظم لیے جا رہے ہیں. اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 7th 8th اور 9th کی جو بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے NCERT کی جان پہچان، اور بھی جو فرسٹ لینگویج کی، آپ انہیں ایک بار نظر ثانی کر لیں، پڑھ لیں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1، ایک چوراہے پر. کوشچن نمبر 131، لکڑہاروں نے سومدت کو کیا دیا؟ لکڑہاروں نے سومدت کو لکڑیاں دی تھیں. آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. کوشچن نمبر 132، سومدت نے تھکے ہوئے لکڑہاروں کو کیا دیا؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، انہیں پسا ہوا جو اور پانی دیا. یہ ایک سومدت ہوتا ہے جو لکڑہارا ہوتا ہے، اور پھر یہ لکڑیاں بیچ کر ایک سونے کا مرا ہوا چوہا خریدتا ہے اور ایک بہت اچھا تاجر بنتا ہے. جب آپ اس پورے سبق کو پڑھیں گے تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. ایسے ہی لکڑیاں بیچ کر یہ ایک اچھا تاجر بن جاتا ہے. کوشچن نمبر 133، سومدت نے لکڑیاں بیچ کر کیا خریدا؟ تو سومدت نے لکڑیاں بیچ کر کیا خریدا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، کچھ اور جو خریدا. کوشچن نمبر 134، سومدت نے جنگل سے کس کو آتے دیکھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، لکڑہاروں کو. کوشچن نمبر 135، چوراہے کی جمع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، چوراہوں. چوراہا یعنی کہ 4 راستوں کا جو ایک موڑ وہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. 136، اب یہاں پہ آپ کے سائیکلوجی بیسڈ کوشچن ہے. لسانی مہارت آموزگاروں کو اس قابل بناتی ہے کہ کس قابل بناتی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، روانی سے بول سکیں گرچہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہو. کوشچن نمبر 137، پرائمری سطح پر استاد آموزگاروں کو عام طور سے رنگنے اور ڈرائنگ کے لیے آمادہ کرتا ہے کیونکہ یہ معاون ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، لطیف حرکی مہارتوں کو فروغ دینے میں. کوشچن نمبر 138، بچے زبان بہت ہی مؤثر انداز میں سیکھتے ہیں کب سیکھ پاتے ہیں بچے زبان کو بہت ہی مؤثر انداز میں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، ترغیب سے وہ زبان کو مؤثر انداز میں سیکھ پاتے ہیں. کوشچن نمبر 139،
استاد اپنے کلاس روم میں گروپ ڈسکشن اور ہم جولیوں کے تعامل کو فروغ دیتا ہے، لیکن تلفظ اور ہجے کی غلطیوں کو صحیح کرنے پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ وہ اپنے کلاس میں طریقے کو برت رہا ہے۔ کس طریقے کو وہ برت رہا ہے ہمیں وہ بتانا ہے، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 تعمیریت پسند۔ 140 کوشچن نمبر، بطور استاد آپ دیکھتے ہیں کہ سبق میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ کے طلباء کے لیے کافی مشکل ہے۔ آپ زبان کو آسان بنا دیتے ہیں اور اپنے طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے مواد میں بھی کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو کیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 140، اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 تطابق پیدا کرنا۔ کوشچن نمبر 141، آج ابراہیم بہت خوش ہے کیونکہ وہ اسکول جا رہا ہے۔ وہ اسکول جانے والا اپنے خاندان کا پہلا بچہ ہے۔ اس کے خاندان کا کوئی بھی شخص ہے کہ اس کے والدین نے بھی کبھی اسکول میں داخلہ نہیں لیا۔ اس سے ابراہیم فل ان دا بلینکس کا آموزگار ہے۔ وہ کس چیز کا آموزگار ہے؟ پہلی نسل۔ آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب۔ کوشچن نمبر 142، آپ نے کلاس میں جا کر دیکھا کہ درسی کتاب نظموں اور تصویری کہانیوں سے شروع ہو رہی ہے اور حرف تہجی پر ختم ہو رہی ہے۔ زبان کی تدریس میں یہ ترتیب کس طریقے کی آماز ہے؟ کوشچن نمبر 142، اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 اوپر سے نیچے کا طریقہ۔ آگمن اور نگمن ودھی ہوتی ہے، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈس، تو یہ اسی میں ہی آتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف۔ پہلے بچوں کو جیسے ایک سوال آیا تھا اس سے پہلے والے اس میں کہ اگر آپ کوئی سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کو بچوں کو دلچسپی پیدا کرنا ہے تو آپ کو پہلے اس سے متعلق کچھ باتیں بچے سے کرنی ہوں گی جس سے اس میں دلچسپی پیدا ہو، پھر آپ کو آپ کے موضوع پر یا ٹاپک پر آنا ہے۔ کوشچن نمبر 143، جب زبان فطری انداز میں بغیر کسی منظم مشق کے سیکھی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 اختصار۔ کوشچن نمبر 144، فل دا بلینکس کی ایک اہم خصوصیات یہ ہے کہ طلبہ مسائل کو اجتماعی طور پر جوڑوں یا گروپ میں حل کر لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 144، اس کا درست جواب ہے آپشن 1 ترسیلی زبان کی تدریس۔ کوشچن نمبر 145، آلودگی کی موضوع پر سبق کا منصوبہ بناتے ہوئے آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ منصوبہ یعنی کہ آپ اپنا لیسن پلان بنا رہے ہیں تو ٹاپک آپ کا ہے آلودگی موضوع، تو پہلا آپ کا جو قدم ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 مقاصد کا تعین، کہ آپ کا کیا مقصد ہے، آپ بچے کو یہ کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ بچے کو اس موضوع پر پڑھائیں گے تو اس میں کیا وہ حاصل کرے گا، اس سے کیا اخذ کرے گا، وہ آپ کو بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 146، استاد اپنے طلباء سے پانی پر ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ ہر طلبہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ سائنس اور سماجی علوم کی کلاس میں اس حوالے سے کیا پڑھایا گیا تھا، پھر وہ پانی پر اقتباس لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ فل ان دا بلینکس ایک مثال ہے۔ کس چیز کی مثال ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 ترسیات سے ماوراء زبان کی۔ کوشچن نمبر 147، آپ کی پیدائش اور پرورش ایسے گاؤں میں ہوئی ہے جہاں سب لوگ ہندی بولتے ہیں اور آپ بھی اسکول گئے بغیر ہندی کا استعمال کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ بعد میں اسکول جاتے ہیں تو اردو، انگریزی، ہندی، سنسکرت میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ انگریزی بڑی روانی سے بولتے ہیں، اب آپ کی پہلی زبان کیا ہوگی؟ 147، اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 ہندی ہوگی۔ دیکھیے آپ کو سوال کو اگر ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے تو کوشچن غلط کرنے کے بجائے آپ کو کیا کرنا ہے، اس سوال آپ کو صحیح کرنا ہے، تو آپ زیادہ اچھے سے اس کو دوبارہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اور پھر اس کو سولو کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 148، استاد اپنی کلاس میں چھاتا، برتن، بیلن اور دوسری حقیقی چیزیں لاتا ہے اور طلبہ سے ان چیزوں کو وضاحت 2 یا 3 جملوں میں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ استاد جن چیزوں کو کلاس میں لے کر آتا ہے انہیں تکنیکی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 148، اس کا درست جواب ہے آپشن 4 ریلیا، یہ ان کو ہم TLM بھی کہہ سکتے ہیں یا ٹیچنگ لرننگ مٹیریل بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 149،
افعال کی تدریس کے لیے آپ نے کلاس میں 2 تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک تصویر پر 15 سال پرانی ہے اور ایک ابھی فوراً آپ نے کھینچی ہے۔ آپ کلاس میں اس کی ماضی اور حال شکل و اخلاق و عادات کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ استعمال کرتے ہیں ماضی اور حال، یہ فعل کے کیا ہیں؟ سام ہے۔ فعل یعنی کہ کیا؟ کریا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 149 کوشچن نمبر 149 جو ہے اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 تدریسی قواعد۔ کوشچن نمبر 150 کسی خاص کلاس یا کورس کے اختتام پر طلبہ کی حاصل کردہ معلومات، مہارت اور رویے کو بیان کرنے والے بیانات کے تحت آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 آموزشی محاصل۔ تو یہ آپ کے لیے پی وائی کیوز تھا۔ امید کرتے ہیں ہم ان پی وائی کیوز سے آپ بچوں ضرور دیکھیں گے کہ آپ اپنے امتحان میں ان سے بہت استفادہ حاصل کریں گے۔ پی وائی کیوز مسٹ ہوتے ہیں کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے۔ آپ کو ان سے بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا پیپر کس طریقے سے آنے والا ہے، اور جب آپ پیپر سالو کرتے ہیں تو آپ کو دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں ان پی وائی کیوز کو دیکھیے اور ان سے اپنے امتحان میں استفادہ حاصل کریں۔ شکریہ۔